ان کا سوال تھا خنثی جانور جو ہوتا ہے نا، جس کے مطلب کہ نہ بکری نہ بکرا ہے، اس کی قربانی، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اوقات دونوں علامات موجود ہوں تب بھی قربانی اس کی جائز نہیں ہے، نہ اس کو عقیقہ ہو سکتا ہے نہ اس جانور سے قربانی، لیکن حرام نہیں ہے۔ ویسے ذبح کریں اس کا گوشت حلال ہے، ذبح کر کے کھائیں مسئلہ نہیں، لیکن قربانی کے لیے اس کے اندر عیب موجود ہے، اور عقیقے کے لیے بھی یہ شرط ہوتی ہے، جو شرائط قربانی کے بکرے یا جانور کی ہوتی ہیں وہی عقیقے کے جانور کے بھی شرائط ہوتی ہیں، لہذا نر اور مادہ سے محروم مطلب کہ جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جو نصاب ہے، ایک تو ایک زکوٰۃ کے لیے نصاب ہوتا ہے، ایک قربانی کا نصاب ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے نصاب تو آپ کو معلوم ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اتنا مال تجارت یا چرائی کے جانور، یہ ساری تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ جو قربانی ہے اس کے لیے مطلب کہ اگر بندے کے پاس ایسا پلاٹ پڑا ہے کہ جو استعمال میں نہیں لا رہا، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو اب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ویسے پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پلاٹ پڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کا گھر بڑا سارا گھر ہے، ٹھیک ہے، آدھے گھر میں آپ نے جو ہے وہ مکان بنایا ہوا ہے، آدھا آپ کا پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا کریں، اس کو استعمال میں لے آئیں۔ اگر وہ آپ کے استعمال میں نہیں آ رہا تو پھر آپ پہ قربانی واجب کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کوئی اپنا کباڑ وغیرہ رکھ دیں، یا پھر ایسا کریں کہ اس کے اندر مٹی نرم کریں اور سبزی وغیرہ اپنے گھر کی ضروریات کی نیت سے اس میں سبزی وغیرہ بو دیں، تو اب جو ہے وہ اس کا حکم استعمالی ہو جائے گا۔ اگر ویسے پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا تو اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں لیکن قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے جناب۔ اور اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں، 10 افراد کماتے ہیں، لیکن ایک ہی اکاؤنٹ ہے والد صاحب کا، مطلب کہ میں کماتا ہوں، میں بھی والد صاحب کے ہاتھ پہ، وہ کماتا ہے وہ بھی والد صاحب کے، 10 بندے، 9 کے بندے 9 جو ہے وہ والد کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں کہ ابو جی آپ مالک ہیں، آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ اب ایک بکرا سال کی عمر کا یا ایک چھترا کم از کم 6 ماہ کی عمر کا جو سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، یا 2 سال کی گائے، 5 سال کا اونٹ، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ایک بندہ کر دے گا تو سب کی طرف سے قربانی، سب کی طرف سے کیا مراد کہ سب پہ واجب ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، والد پہ واجب تھی کیونکہ وہ صاحب نصاب تھا۔ اچھا، اب ایسا ممکن نہیں ہے فی زمانہ، شاید کوئی 1000 میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو کہے ابو جی میرا سارا مال تھوڑا، بہت مشکل ہے۔ اب معاملات یوں ہوتے ہیں، 4 بھائی ہیں نا، تو 4 بھائیوں نے ہانڈی علیحدہ کی ہوئی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، کٹھی ہانڈی کوئی نہیں ہے، اور اس میں قباحت بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب گناہ ہے، کوئی الگ الگ کھانا بنانا کوئی حرام کام نہیں، اچھا بھی ہے۔ بعض صورتوں میں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اکٹھا پکانے سے لڑائی بنے گی تو اب الگ الگ ہو جاؤ۔ بہرحال 4-5 گھر کے افراد ہیں اور 5 کا اپنی اپنی اکاؤنٹ ہے، اپنا اپنی کمائی ہے، اپنا اپنا وہ جوڑتے ہیں، اپنا اپنا وہ چلاتے ہیں۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ گئے ہیں تو اب ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، ایک اور بات توجہ دلاؤں گا، زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے کہ مال کے اوپر پورا سال گزر جائے تب قربانی، تب زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ قربانی یہ جو 3 دن ہوتے ہیں ہمارے قربانی کے، تینوں دنوں میں سے کسی دن بھی نصاب کے مطابق اس کے پاس پیسے آ گئے تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ایک بندہ، اب ایک گھر میں 7-8 افراد ہیں، ٹھیک ہے جی، اب 7 بندے مل کے ایک بڑا جانور خرید لیں، سبھی ایک ایک حصہ جو ہے اس میں ملا دیں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندے 8 ہیں اور ایک بڑا جانور بنوا لیا تو رحیل بھائی نے کہا چلو آدھا حصہ میرا، ٹھیک ہے جی، شبیر بھائی نے کہا آدھا حصہ میرا، ٹھیک ہے جی، اب کسی کی بھی نہیں ہوئی، اب کسی بھی قربانی نہیں ہوئی، باقیوں کے سارے انہوں نے آدھا حصہ ڈالا، آدھا میں نے ڈال دیا، دونوں نے مل کے ایک حصہ ڈال لیا، قربانی دونوں پہ ہم پہ واجب تھی،
ٹھیک ہے جی، نفلی نہیں، واجب تھی، اب کیا ہوا، نہ ان کی ہوئی، نہ میری ہوئی، نہ باقیوں کی ہوئی، اس پہ بھی توجہ رکھنی ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے چلو ٹھیک ہے جی۔ اچھا کئیوں کا مسائل آئیں گے ایسے، کوئی کہے گا جی کٹے کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ مطلب یہ فضول قسم کی معاملات ہیں۔ اب کٹا ویسے کھانا جائز ہے، کٹے کا گوشت بڑے شوق نہ کھانا، لیکن قربانی ویسے جائز نہیں ہے۔ قربانی بھینس کی، کٹے کی جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں شرائط پائی جائی ہوں، بس شرط اس کی کوئی مفقود نہ ہو، شرط کم نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا یہ بھی نا ایک کنفیوژن ہے صرف، اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ لو جی اسی تے گھر دے 3 بندے ہاں تے قربانی وڈی ہونی ہے 7 حصیاں دی، تے ہن اسی کی کریے، 4 حصے تے ضائع کر دیتا ہے، تے قربانی کس طرح ہو سی؟ توجہ ہے میری طرف، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قربانی بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 حصے نہیں ہو سکتے، کم سے کم 6 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 5 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 4 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 3 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 2 حصے بھی، 1 حصہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے۔ 3 بندوں نے مل کر اگر بڑا جانور خرید لیا ہے، اب وہ یہ نہ سوچے کہ یار اسی 3 بندے ہیں تو 7 حصے نے تو ساڈا کی بنے گا، ایسا نہیں ہے، تینوں کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے 7 حصے کرنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کے اگر کرنا چاہیں حصے تو پھر 7 ہو سکتے ہیں، 8 نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 بندے، 4 بندے، 6 بندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، مثال کے طور پر اب آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اب یوں کریں، بڑا جانور لیا 3 بندوں نے، ایک نبی پاک علیہ السلام کے نام کی قربانی، ایک اہل بیت اطہار کے نام کی قربانی، ایک اصحاب رسول کے نام کی قربانی، ایک میرے پیر کے نام کی قربانی، ایک چاچے دی، ایک بابے دی، ایک تائے دی، ایک میری، پورے 7 ہو گئے، ٹھیک ہے جناب، مطمئن، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک بندہ بھی کرے گا قربانی نا بڑے جانور کی تو وہ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اپنے والدین کی صالح ثواب کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔